صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث مصافحہ کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ کے ذمے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ان کی دعا کے وقت حاضر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا جب تک کہ ان کے گناہ معاف نہیں کر دیتا۔ یہ دو مسلمانوں کے درمیان ملاقات اور مصافحہ کا بیان ہے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے سے مراد مصافحہ کرنا ہے، جس کو استحباب درجے کا حاصل ہے۔ دو اہل ایمان کی ملاقات سے متعلق اسلام نے 3 درجے مقرر کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بوقت ملاقات ایک مسلمان سلام کرے اور دوسرا اس کا جواب دے۔ یاد رہے کہ سلام کرنا سنت ہے، اور جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ عام درجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کو سلام کرے، خواہ اس کی جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ البتہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ زیادہ اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ سلام بڑا ہی دعائیہ محبتوں بھرا جملہ ہے، جس سے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی سلامتی رحمت کاملہ نازل ہو۔ تو یہ یاد رکھیں، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ عام درجہ ہے، اور جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ صحابہ اکرام بازاروں میں جاتے تھے تاکہ سلام کو عام کریں۔ ملاقات سے متعلق دوسرا درجہ یہ ہے کہ سلام کرنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کیا جائے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا جائے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایک ہاتھ ملانے سے مصافحہ تو ادا ہو جاتا ہے، البتہ اگر دونوں ہاتھ ملا لیے جائیں تو مصافحہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں ہاتھ ملانے چاہیے، اس سے مصافحہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کے ملانے سے مصافحہ مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اگر دونوں ہاتھ ملا لیے جائیں تو مصافحہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تاہم ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف محبت کی زیادتی کا ثبوت ہے اور زیادہ بہتر کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملاقات کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سلام اور مصافحہ کے علاوہ معانقہ بھی کیا جائے، یعنی ایک دوسرے سے گلے ملا جائے۔ جب کسی دوست، عزیز، بھائی، بیٹا وغیرہ کے ساتھ دیر کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو بے اختیار فرط محبت میں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی سنت مطہرہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، دروازے تک گئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا۔ بعض لوگ نماز کے بعد باقاعدگی سے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے امام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، یہ بدعات میں داخل ہے۔ یعنی یہ جو ہم نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، یہ بدعات میں داخل ہے۔ یہ سلام کرنا ٹھیک نہیں، سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح بعض لوگ عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ یا معانقہ کرتے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ جو شخص باہر سے آئے وہ تو مصافحہ یا معانقہ کرے، مگر ایک گلی، محلہ یا گاؤں میں رہنے والوں کے لیے یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، یہ محض رواج ہے، یا اس کو بدعات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت امت ان بدعات میں پڑ چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد بھی مصافحہ نہ کریں، پھر اس کے بعد امام کو بھی مصافحہ نہ کریں، یہ بدعات میں داخل ہے۔ ایسے عید کی نماز کے بعد بھی یہ رواج میں ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جب دو مسلمان بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے اور ان میں سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ البتہ کبائر
توبہ کرنے یا حقوق کی ادائیگی کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سلام کرنا بڑا قیمتی دعائیہ محبتوں بھرا جملہ ہے۔ تو جیسے دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک مسلمان جب اپنے بھائی سے ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تم پر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو، پھر دوسرا بھائی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تجھ پر بھی سلامتی، اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو۔ تو ان دو مسلمان بھائی جب آپس میں محبت پیار سے ملتے ہیں، یہ دعائیہ جملے کہتے ہیں، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ صغیرہ گناہوں کو دعا فرمائے، اللہ افش السلام، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔